میرے واجب الاحترام بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، آپ حضرات کے سامنے دو آیات مبارکہ پڑھی اور نبی علیہ السلام کی احادیث میں سے ایک حدیث مبارکہ پڑھی ہے۔ دعا ہے اللہ تعالی مجھے حق سچ کہنے کی، اللہ پاک مجھے اور آپ کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پچھلے جمعے آپ حضرات نے سنا کہ نبی علیہ السلام کی سنت کی کیا اہمیت ہے، کیا فضیلت ہے، کیا برکت ہے، اور آج اس جمعہ کی اس بابرکت محفل میں بھی نبی علیہ السلام کی شان اور عزت کے حوالے سے چند باتیں میں آپ حضرات کے سامنے ذکر کروں گا۔ پچھلے جمعے میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی کو ہر چیز اعلیٰ دی ہے۔ جب حضور علیہ السلام کا نام آئے تو آپ کہیں صلی اللہ علیہ وسلم، درود پڑھتے رہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا من صلی علی واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرہ، جو مجھ پر ایک دفعہ درود پڑھتا ہے اللہ پاک اس پر 10 مرتبہ رحمت نازل فرماتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، کہو صلی اللہ علیہ وسلم، جو میرے اوپر میرا نام سن کے میرے اوپر درود پڑھتا ہے یہ سخی ہے۔ یہ کیا ہے؟ سخی ہے۔ اور جو میرا نام سن کے میرے اوپر درود نہیں پڑھتا یہ سب سے بڑا بخیل ہے۔ تو اس وجہ سے جب حضور کا نام آئے تو کیا کہیں؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی کو ہر چیز اعلیٰ دی۔ یہ نقطہ آپ یاد کریں، اپنے نبی کو کیا دی؟ ہر چیز اعلیٰ دی، کوئی چیز ادنا نہیں دی۔ خاندان اعلیٰ، قبیلہ اعلیٰ، کنبہ اعلیٰ، برادری اعلیٰ، دادا پردادا، حسب نسب، اماں ابا، سب کچھ کیا دیا؟ اعلیٰ دیا۔ اور اپنے نبی کو جس شہر میں پیدا فرمایا وہ شہر بھی اعلیٰ، اور جس شہر کو نبی کا دارالہجرت بنایا کہ حضور مکہ چھوڑ کے مدینہ تشریف لے گئے، نبوت کے 13 سال مکہ میں پورے کیے، پھر 13 سال پورے کرنے کے بعد 40 سال تو پہلے گزرے تھے نا نبوت ملنے سے پہلے، اور 13 سال نبوت کے مکہ میں گزار کے آپ مدینہ تشریف لے گئے، تو مدینہ اللہ نے آپ کو دیا تو مدینہ بھی اعلیٰ، اور اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو اصحاب دیے تو اصحاب بھی کیا؟ اعلیٰ۔ نبی کے یار، نبی کے شاگرد، نبی کی مسجد میں مدرسے میں پڑھنے والے جو طالب تھے وہ بھی کیا تھے؟ کوئی چیز اللہ نے حضور کو ادنا دی ہی نہیں، ہر چیز اللہ نے اپنے نبی کو چن چن کے دی۔ کیا دی؟ چن چن کے دی۔ اور پھر نام کیا رکھا؟ محمد۔ کہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد نام رکھا۔ اس پر بھی میں ایک دو باتیں ذکر کروں گا۔ اللہ نے اپنے نبی کو وہ خاص خاص بڑائیاں اور خاص خاص بزرگیاں عطا فرمائی ہیں جو کسی اور نبی اور رسول اور پیغمبر کو اللہ نے عطا نہیں فرمائی۔ کیا؟ سب سے پہلی چند باتیں میں آپ کو گن کے سناؤں گا، آپ ان باتوں کو اپنے پلے باندھیں اور یہ اپنا عقیدہ اور نظریہ بنائیں کہ اللہ کے بعد اور تمام انبیاء سے بلند و بالا تر وہ صرف حضور علیہ السلام کی ذات ہے بس۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہے، وہ نبی علیہ السلام سے پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے سب سے پہلے کس چیز کو بنایا؟ تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا، اور پھر اس نور کے اللہ نے 4 ٹکڑے کیے، ایک سے لوح محفوظ، لوح قلم اللہ نے بنایا، زمین و آسمان بنایا، ساری کائنات ساری مخلوق کو بنایا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے اپنے پیغمبر کے نور کو بنایا، پھر اسی نور کے صدقے سے، اسی نور کے طفیل سے اللہ نے ساری کائنات کو بنایا۔ تو یہ نور اور بشر والا مسئلہ جو ہے ختم ہو گیا۔ اللہ نے سب سے پہلے اپنے نبی کا نور بنایا، پھر اسی نور کے طفیل اللہ نے ساری کائنات کو بنایا۔ یہ صرف خاصیت اللہ نے حضور کو دی، باقی کسی اور نبی کو یہ خاصیت حاصل نہیں ہے، یہ صرف حضور کا ہی خاصہ ہے۔
اور آگے کیا فرمایا؟ تمام فرشتے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھتے ہیں تو درود میں آپ کا نام لیتے ہیں، یہ صرف آپ کی خاصیت ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے عرش اعظم اور 7 آسمانوں پر اللہ نے آپ کا نام لکھوایا، اور جنت کے 8 دروازوں پر آپ کا نام لکھا ہوا ہے۔ گویا جنت کے دروازوں پر آپ کا نام لکھوایا گیا، عرش اعظم اور 7 آسمانوں پر آپ کا نام، اور فرشتے جب درود پڑھتے ہیں تو ان کی زبانوں پر بھی حضور کا کیا ہے؟ نام ہے۔ یہ خاص خاص چیزیں صرف اللہ نے ہمارے نبی کو عطا فرمائی۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سینے مبارک کو 4 دفعہ فرشتوں نے اللہ کے حکم سے چاک کر کے پھر اس کو بند کیا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کمر پہ مہر نبوت ہے، یہ صرف آپ کی کمر پر ہے، باقی کسی اور پیغمبر کی کمر پر نہیں، یہ مہر نبوت کہ آپ آخری نبی آخری پیغمبر ہیں۔ اور یہ نبوت کو جو سلسلہ چلا حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تک، یہ نبوت کا جو عہدہ ختم ہوا وہ آپ پر ہی ہوا۔ اب آپ کے بعد کوئی نبی، کوئی رسول، کوئی پیغمبر نہیں آ سکتا۔ آپ رتبتاً بھی آخری نبی ہے، زماناً بھی آخری نبی ہے، مکاناً بھی آخری نبی ہے، آپ ہر طرح میں آخر ہیں۔ آپ کے بعد کسی کے آنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں، گنجائش ہی نہیں کہ جب آپ آ جائیں پھر کوئی اور آ ہی نہیں سکتا۔ یہ صرف خاصیت حضور کی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جو کتاب قرآن مقدس عطا فرمائی، یہ ساری کتابوں کی سردار ہے، اور باقی کتابیں نازل ہوئیں لیکن آپ کی کتاب تھوڑی تھوڑی ضرورت کے مطابق نازل ہوتی رہی، حتیٰ کہ 23 سال لگ گئے۔ کتنے؟ 23، 22، 23، ایک ہوتا ہے 22، ایک ہوتا ہے 23 سال لگ گئے، تھوڑی تھوڑی نازل ہوتی رہی۔ اور آپ کی ہی کتاب ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر طرح کے احکامات بیان فرمائے، اور آپ ہی کی کتاب ہے جس کو یاد کرنا آسان ہے۔ یہ ساری خاصیتیں اللہ نے صرف حضور کو دی ہیں۔ تورات، انجیل، زبور کو یاد کرنا اتنا آسان نہیں جتنا قرآن مقدس کو یاد کرنا آسان ہے۔ اللہ خود قرآن میں فرماتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اللہ فرماتے ہیں ہم نے قرآن کو آسان کر دیا، کوئی ہے اس کو یاد کرنے والا؟ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو آسان کر دیا، کوئی ہے اس کو یاد کرنے والا؟ اور ایک قرآن کریم ایسی کتاب ہے جس کی جو آپ پر نازل ہوئی اور جس کی حفاظت کا ذمہ خود رب العالمین نے لیا، اور قرآن میں فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ باقی کسی اور کتابوں کا اللہ نے حفاظت کا ذمہ نہیں لیا، اس کتاب کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے خود لیا۔ اور باقی کتابیں وقت کے حساب سے جیسے وقت گزرتا گیا ان میں کمی پیشی کر دی گئی۔ یہ کتاب جیسے لوح محفوظ میں آج موجود ہے ویسے ہی یہاں آج ہمارے پاس موجود ہے۔ جب سے یہ قرآن نازل ہوا اس کی کوئی اس کا سپارہ، کوئی سورت، کوئی رکوع، کوئی آیت، زبر، زیر، شد و مد کوئی بھی آگے پیچھے نہیں ہوا، اسی طرح محفوظ ہے جس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہوا تھا۔ اور یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا سب سے بڑا معجزہ ہے۔ یہ خاصیت اللہ نے صرف آپ کی کتاب کو عطا فرمائی، اور یہ آپ کی کتاب ہے قرآن کریم جس کو 10، 11، 12 سال کا بچہ 30 پارے اپنے سینے میں محفوظ کر لیتا ہے۔ یہ صرف آپ کی خاصیت ہے، یہ ساری خاصیتیں اللہ نے آپ کو دی، اور آپ ہی وہ پیغمبر ہیں جن کو اللہ نے 7 آسمانوں کی سیر کرائی، اور آپ ہی وہ پیغمبر ہیں جنہوں نے روبرو آمنے سامنے اپنے اللہ کو دیکھا، اپنے اللہ کا دیدار کیا، اور آپ ہی وہ پیغمبر ہیں جنہوں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو جبرائیل کی اصلی صورت میں دیکھا، کسی اور پیغمبر نے نہیں دیکھا، اور آپ ہی وہ پیغمبر ہیں، حدیث میں آتا ہے کہ جہاں آپ چلتے تھے تو آسمان سے بادل آپ پر سایہ کرتے تھے، اور آپ ہی وہ پیغمبر ہیں کہ جب آپ چلتے تھے تو زمین سکڑ جاتی تھی، گھنٹوں کا سفر منٹوں میں طے ہو جاتا تھا۔ یہ آپ کی خاصیت ہے، کسی اور کو اللہ نے یہ مقام نہیں عطا فرمایا۔ خدا کے بعد باقی تمام نبیوں، رسولوں، پیغمبروں سے اعلیٰ، افضل، اکمل، اشرف، احسن آپ ہی ہیں۔
اور کسی کو اللہ نے یہ مقام عطا نہیں فرمایا۔ اور آپ ہی وہ پیغمبر ہیں جنہیں پتھر سلام کرتے ہیں، جنہیں پہاڑ سلام کرتے ہیں، جن سے پتھر بھی پیار کرتے ہیں، جن سے پہاڑ بھی پیار کرتے ہیں۔ اور آپ ہی وہ پیغمبر ہیں جنہیں درخت بھی سلام کرتے ہیں۔ اور آپ ہی وہ پیغمبر ہیں کہ جب ابو جہل نے مٹھی میں پتھر لیے ہوئے تھے اور اس نے کہا کہ اگر آپ سچے پیغمبر ہیں تو بتائیں میری مٹھی میں کیا ہے، اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ سب کہو صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے چچا ابو جہل، میں بتاؤں یا جو کچھ تیری مٹھی میں ہے یہ بتائے کہ میں کون ہوں؟ میں بتاؤں یا جو کچھ تیری مٹھی میں ہے یہ بتائے کہ میں کون ہوں؟ تو مٹھی میں پتھروں نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ گوہ سمجھتے ہیں نا، گوہ، یہ گوہ نے بھی حضور کا کلمہ پڑھا۔ اور جب سریکی وچ گوہ آکھ دوں، اردو میں گوہ کہتے ہیں، گاف ووہا گوہ، اس نے بھی حضور کا کلمہ پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ اور آپ ہی وہ پیغمبر ہیں کہ جہاں آپ قضائے حاجت کے لیے بیٹھتے تھے زمین آپ کے بول و براز کو نگل جاتی تھی۔ اور آپ ہی وہ پیغمبر ہیں جہاں آپ قضائے حاجت کے لیے بیٹھتے وہاں سے خوشبوئیں پیدا ہو جاتی، وہاں سے خوشبوئیں پیدا ہو جاتی۔ اور علماء نے لکھا ہے سیرت کی کتابوں میں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بول و براز پاک تھے۔ یہ صرف آپ کی خاصیت ہے اور کسی کی خاصیت نہیں ہے۔ اور آپ ہی وہ پیغمبر ہیں جو بیک وقت آگے اور پیچھے ایک سا دیکھتے تھے۔ یہ اللہ نے صرف آپ کو خاصیت عطا فرمائی کہ آپ بیک وقت جیسے آگے دیکھتے تھے ویسے پیچھے ہی دیکھتے تھے۔ یہ صرف حضور کی خاصیت ہے۔ یہ کتنی خاصیتیں میں نے گنوائی، اسی طرح بے شمار ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو ہی یہ خاصیت عطا فرمائی کہ میدان میں جہاں آپ کا لشکر ہوتا، آپ کے لشکر میں مل کر فرشتے آپ کے لشکر میں مل کر کافروں سے لڑتے تھے۔ جہاں آپ ہوتے فرشتے آپ کے لشکر میں آتے اور آپ کی مدد کے لیے فرشتے کافروں سے لڑتے تھے۔ اور آپ کے صحابہ جس میدان میں بھی جاتے تھے، یہ حضور کی نسبت کی برکت تھی۔ صحابہ جس میدان میں جاتے فرشتے وہاں بھی کافروں کے ساتھ لڑنے کے لیے آ جاتے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا رعب اللہ نے کافروں پر اتنا ڈالا کہ کافر آپ کا رعب دیکھ کے ڈر جاتے، لرز جاتے تھے۔ اور یہی وجہ تھی کہ صحابہ کرام کی نسبت تھی حضور کے ساتھ، تو صحابہ جب میدان میں جاتے تو حضور کی نسبت کی برکت تھی کہ صحابہ کا رعب بھی کافروں پر ایسا ہوتا تھا کہ کافر لرز جاتے تھے۔ اور قیامت تک حضور کی وجہ سے جو بھی مسلمان ہوگا اس مسلمان کا رعب کافروں کے دلوں میں رہے گا۔ یہ خاصیتیں اللہ نے صرف اپنے پیغمبر کو عطا فرمائی۔ حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، من صلی عندی قبرا فسمعتہ، جو میری قبر مبارک پر میرے روضہ اقدس پہ حاضر ہو کے مجھ پر درود پڑھتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے فسمعتہ، میں خود اس کو سنتا ہوں۔ کہو سبحان اللہ، تم بھی کہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ من صلی عند قبری فسمعتہ، جو میرے روضہ اقدس پہ حاضر ہو کے میری قبر مبارک پر آ کے میرے روضہ اقدس پہ آ کے مجھ پہ درود پڑھتا ہے، میں اس کو سنتا ہوں۔ اور ایک اور حدیث میں آتا ہے، من صلی علی ناعیا فقد ابلغتہ، اللہ کے نبی نے فرمایا جو میرا امتی جہاں کہیں بھی کھڑا ہو کے میرے روزے پہ آ کے پڑھتا ہے تو میں خود سنتا ہوں، اور جہاں بھی میرے اوپر درود پڑھتا ہے، من صلی علی ناعیا فقد ابلغتہ، جو میرا امتی دور سے میرے اوپر درود پڑھتا ہے اس کا وہ درود میرے روزے پہ پیش کیا جاتا ہے، میرے روزے اقدس پہ پہنچایا جاتا ہے۔ اور یہ بھی ساتھ یہ بھی فرشتہ یہ بھی کہتا ہے کہ فلاں ابن فلاں نے درود پڑھا، یعنی فلاں کے بیٹے فلاں نے درود پڑھا۔ درود پڑھنے والے کا نام بھی حضور کو بتایا جاتا ہے اور درود پڑھنے والے کے باپ کا نام بھی حضور کو بتایا جاتا ہے۔
تو کتنی خوش قسمت ہے وہ جو درود پڑھے حضور پر اور وہاں روزے پہ فرشتہ جا کے درود پیش کرے اور کہے کہ فلاں بندے نے جو فلاں کا بیٹا ہے اس نے آپ پر درود پڑھا. یہ صرف حضور کی خاصیت ہے. اور جو روزے اقدس پہ جا کے درود پڑھے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں خود سنتا ہوں اور جواب بھی دیتا ہوں. اور آپ ہی وہ پیغمبر ہیں جو اپنی قبر مبارک کے اندر اپنی امت کے لیے دعا کرتے ہیں. آپ ہی وہ پیغمبر ہیں. بلکہ تمام انبیاء کے بارے میں حدیث میں آتا ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، کہ انبیاء علیہم السلام اپنی قبروں میں زندہ حیات ہیں اور وہ نمازیں پڑھتے ہیں. اللہ کے نبی کا فرمان ہے اللہ تبارک و تعالی نے زمین پر حرام کر دیا کہ زمین انبیاء کے وجود کو کھا نہیں سکتی. انبیاء کا وجود مبارک صحیح سلامت رہتا ہے. اور حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں جب کوئی میرا امتی مجھ پر درود پڑھتا ہے اللہ پاک میری روح کو واپس لوٹا دیتے ہیں، میں اپنے امتی کا درود سن کے جواب دیتا ہوں. یہ صرف خاصیت میرے حضور کی ہے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے یہ اعزاز عطا فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ اقدس پہ کہو صلی اللہ. میں نے آپ کو پہلے کہا کنجوسی نہ کریں، جب حضور کا نام ہے تو کیا پڑھیں؟ درود پڑھیں صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم. 70,000 فرشتے، کتنے؟ 70,000 فرشتے صبح کو آتے ہیں اور سارا دن حضور کے روزے پہ درود پڑھتے ہیں اور پھر وہ چلے جاتے ہیں. عصر کی نماز کے وقت ان کی ڈپٹی تبدیل ہو جاتی ہے. اور یہ بات بھی پلے باندھ کے جائیں جو فرشتے آج صبح 70,000 آئے تھے پھر یہ قیامت تک کبھی نہیں آئیں گے. پھر شام کو نئے 70,000 آئیں گے. پھر جو شام کو 70,000 آئے تھے پھر یہ قیامت تک نہیں آ سکتے. اللہ نے اتنی فرشتے بنائے. پھر 70,000 فرشتے صبح کو، 70,000 شام کو وہ حضور کے روزے پہ آ کے درود و سلام پڑھتے ہیں. یہ صرف حضور کی. اور اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا روشن دن اور روشن رات مجھ پر درود پڑھا کرو. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں روشن رات جمعہ کی رات ہے اور روشن دن جمعہ کا دن ہے. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اس رات اور اس دن یعنی جمعہ کی رات اور جمعہ کے دن مجھ پر کثرت سے درود پڑھا کرو. جو اس رات اور اس دن مجھ پر کثرت سے درود پڑھتا ہے میں اس کی شفاعت کروں گا. ہاتھ کارول دل یارول. ہاتھ سے کام کرتا رہے اور زبان سے درود پڑھتا رہے. اور یاد رکھیں درود شریف ایسی چیز ہے کہ اس میں جہاں اللہ کا نام ہے وہاں اللہ کے محبوب کا نام بھی ہے. جب آپ پڑھیں گے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد تو سب سے پہلے اللہ کا نام آئے گا پھر اللہ کے حبیب کا نام آئے گا. دونوں ہستیوں کا نام اس میں موجود ہے. تو بجائے اس کے کہ بندہ چلتے پھرتے اللہ اللہ کرے تو درود پڑھے اللہم صلی علی محمد پڑھے گا تو ساتھ ساتھ حضور کا بھی ذکر ہوگا اور اللہ کا ذکر بھی ہوگا. اور آپ ہی وہ پیغمبر ہیں. یہ میں آپ کو پہلے بتا رہا تھا نا، آپ کی خاص بزرگیاں سنا رہا تھا کہ یہ صفتیں اللہ نے صرف حضور کو دی. آپ ہی وہ پیغمبر ہیں جن کا ذکر اللہ کا ذکر ہے. اور آپ ہی وہ پیغمبر ہیں جن کی بات اور جن کی حدیث کو پڑھنا ایسے ثواب رکھتا ہے جیسے قرآن کے پڑھنے کا ثواب ہے. اور آپ ہی وہ پیغمبر ہیں جن کی حدیث کو یاد کرنے والا، جن کی حدیث کا حافظ، اس کا چہرہ نورانی ہوتا ہے. حضرت شیخ مولانا عبداللہ درخواستی رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے شیخ الحدیث تھے، خانپور کے جامعہ عبداللہ بن مسعود ان کا بہت بڑا ادارہ ہے، وہ شیخ الحدیث تھے وقت کے. اور جو بھی ان کے چہرے کو دیکھتا تو اس کو اللہ یاد آتا. چہرہ ایسا نورانی وجدانی چہرہ کہ چہرے پر نور چمک رہا ہوتا تھا. وہ حافظ الحدیث تھے. حضور کی حدیث انہیں حفظ یاد تھی. اور جب بھی کسی محفل میں، مجلس میں، مجمع میں حدیث پڑھتے، رات کا وقت ہوتا، عشاء سے جو حدیث پڑھنا شروع کرتے، صبح اذانوں کا وقت ہو جاتا، ساری رات حضور کی حدیث مجمع کے اندر پڑھتے رہتے. اتنی حدیثیں حفظ یاد تھی. تو آپ ہی کی حدیث کی برکت سے جو آپ کی حدیث کو یاد کرتا ہے اللہ اس کے چہرے کو نورانی بنا دیتے ہیں. یہ خاصیتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف ہمارے پیغمبر کو اللہ نے عطا فرمائی. اور آپ ہی وہ پیغمبر ہیں
کہ جن کا نام مبارک اذان میں لیا جاتا ہے، جن کا نام مبارک تکبیر میں لیا جاتا ہے، اور آپ ہی وہ پیغمبر ہیں جن کا نام مبارک نماز میں لیا جاتا ہے کہ اس کے بغیر نماز ہی نہیں ہوتی، اذان ہی نہیں ہوتی، تکبیر ہی نہیں ہوتی، اور آپ ہی وہ پیغمبر ہیں جن کے اوپر نماز میں اور نماز جنازہ میں درود پڑھا جاتا ہے، اس کے بغیر جنازہ اور نماز مکمل ہی نہیں ہوتی، اور آپ ہی وہ پیغمبر ہیں جن کے بارے میں بندے سے قبر کے اندر پوچھ گچھ ہوتی ہے کہ ان کو جانتا ہے تو؟ اگر دنیا میں سیرت اور صورت کو اپنایا ہوگا تو کہے گا جی ہاں میں جانتا ہوں، یہ خاتم النبیین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی ہیں، میں ان کا امتی ہوں۔ اگر دنیا میں حضور کی زندگی سے منہ موڑے رہا تو کیا بتائے گا کہ یہ کون ہے؟ اور آپ ہی وہ پیغمبر ہیں کہ آپ کے پسینے مبارک سے خوشبو آیا کرتی تھی۔ یہ کتنی خاصیتیں میں نے آپ کو گنوا دیں، لا تعداد خاصیتیں ہیں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی، حضور کی شان، حضور کا مقام، حضور کی عزت، عظمت، اس کے پہلو لا تعداد ہیں، اور آپ ہی وہ پیغمبر ہیں جن کے 1000 نام ہیں۔ کتنے؟ یہ قرآن کریم کھولے نا، ایک طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام لکھے ہوئے ہیں اور دوسری طرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے، تو وہاں اصلی نام آپ کے 2 ہیں، احمد اور محمد۔ کتنی؟ احمد اور محمد۔ آسمانوں پر اللہ کے نبی کا نام احمد ہے اور زمین پر اللہ کے نبی کا نام محمد ہے، اور احمد اسے کہتے ہیں جو سب سے زیادہ بڑھ چڑھ کر اللہ کی تعریف، اللہ کی تحمید، اللہ کی تقدیس، اللہ کی بڑائی، اللہ کی کبریائی، اللہ کی وحدانیت، اللہ کی عظمت کو جو سب سے زیادہ بیان کرے اسے احمد کہتے ہیں، اور سب سے بڑھ چڑھ کر جس کی کائنات تعریف کرے اسے محمد کہتے ہیں۔ آسمانوں پر آپ کا نام احمد ہے اور زمین پر آپ کا نام کیا ہے؟ محمد ہے۔ یہ آپ کے 2 ذاتی نام ہیں اور 998 نام آپ کے صفاتی ہیں، تو کل کتنے ہو گئے؟ 1000 نام ہیں آپ کے۔ کتنے نام ہیں حضور کے؟ 1000۔ اور بعض کتابوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام جو بیان کیے گئے 5000، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام 5000 ہیں۔ کتنے؟ 5000۔ اور اللہ کے نبی کے نام کتنے ہیں؟ 1000۔ اور آپ ہی وہ پیغمبر ہیں کہ جن کی بغلیں سفید تھی اور ان سے خوشبو آیا کرتی تھی۔ آج بندہ صبح کو غسل کرے تو دوپہر کے وقت اس کے جسم سے بدبو آنا شروع ہو جاتی ہے، میرے پیغمبر کی بغلوں سے خوشبو آیا کرتی تھی۔ اور آپ ہی وہ پیغمبر ہیں جن کے پسینے کو آپ کے صحابہ خوشبو کے طور پہ استعمال کیا کرتے تھے۔ مشک و عنبر و کستوری کے اندر اتنی خوشبو نہیں جتنی میرے آقا کے پسینے میں خوشبو ہوا کرتی تھی، اور صحابہ آپ کے پسینے کو شیشی میں رکھتے اور خوشبو کے طور پہ استعمال کیا کرتے تھے۔ یہ صرف خاصیتیں اللہ نے ہمارے پیغمبر کو عطا فرمائی ہیں، کسی اور پیغمبر کو اللہ نے یہ خاصیت عطا نہیں فرمائی۔ اور آپ ہی وہ پیغمبر ہیں جن کے اخلاق کا ذکر اللہ نے قرآن میں فرمایا تو کیا فرمایا؟ انک لعلی خلق عظیم، اے میرے پیغمبر آپ تو اخلاق کے اعلیٰ مرتبے پر فائز ہیں۔ اور آپ ہی وہ پیغمبر ہیں جن کی ایک ایک بات کو، بلکہ میں ایک اور بات، اللہ نے میرے دل میں ایک بات ڈال دی، میں ایک بات آپ کو اور کرتا چلوں، کائنات کی ساری اچھائیاں، کائنات کی ساری بھلائیاں، کائنات کی ساری خوبیاں، کائنات کے سارے حسنوں کو اکٹھا کیا جائے، یعنی جتنی بھی دنیا میں اچھائیاں ہیں، ہر اچھائی کو، ہر صفت کو ایک نام دیا جائے تو لاکھوں کروڑوں کے حساب سے نام بن جائیں گے۔ ان ساری اچھائیوں کو، سارے ناموں کو اکٹھا کیا جائے، اس کو جمع کیا جائے تو محمد بنتا ہے۔ ہر اچھائی کو ایک نام دیا جائے، صداقت ایک اچھائی ہے، شرافت ایک اچھائی ہے، دیانت ایک اچھائی ہے، امانت ایک اچھائی ہے، خوبصورت اخلاق ایک اچھائی ہے، نیکی ایک اچھائی ہے، بھلائی ایک اچھائی ہے۔ ساری کائنات کی جو نیکیاں ہیں، جو بھلائیاں ہیں، جو اچھائیاں ہیں، ان کو الگ الگ نام دیا جائے، پھر ان ساری کو جمع کیا جائے تو صرف محمد بنتا ہے۔ یعنی ساری کائنات کی ساری خوبیاں اللہ نے آپ کے اندر، آپ کی ذات اور آپ کی صفات اور آپ کے نام میں اللہ نے جمع کر دی ہیں۔ اور آپ ہی وہ پیغمبر ہیں جن کا نام مبارک آتا ہے تو قرآن کہتا ہے محمد الرسول اللہ، اور آپ کے صحابہ
کہ جن کا ذکر آتا ہے قرآن کہتا ہے والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذلک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ اور آپ ہی کی شریعت وہ شریعت ہے جو قیامت تک باقی رہنے والی ہے۔ آپ کی شریعت آئی، ساری شریعتیں منسوخ ہو گئیں، آپ آئے، سب نبیوں کی نبوت ختم، اب جو بھی آئے گا حضور کا امتی بن کے آئے گا۔ اور آپ ہی وہ پیغمبر ہیں جن کی امت کو اللہ تبارک و تعالی نے خیر امت فرمایا، اور قرآن کریم کے 4 سپارے میں اللہ نے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ کسی اور نبی کی امت کو اللہ نے خیر امت نہیں فرمایا، اس پیغمبر کی امت کو اللہ نے خیر امت فرمایا۔ اور آپ ہی وہ پیغمبر ہیں جن کی رسالت کا ذکر آتا ہے تو قرآن کیا کہتا ہے یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ پہلے رسول آتے، نبی آتے، پیغمبر آتے، کوئی کسی بستی کے لیے، کوئی کسی علاقے کے لیے، کوئی کسی گاؤں کے لیے، کوئی کسی شہر کے لیے، لیکن اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب آپ قیامت تک مشرق مغرب شمال جنوب ساری کائنات کے لیے آپ نبی ہیں، رسول ہیں، پیغمبر ہیں۔ یہ صرف خاصیتیں اللہ نے ہمارے حضور کو عطا فرمائی۔ اور آپ ہی وہ پیغمبر ہیں جن کے شہر کی اور جن کے چہرے کی قسمیں اللہ نے قرآن میں کھائیں، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد والضحی واللیل اذا سجا الم نشرح لک صدرک۔ اور آپ ہی وہ پیغمبر ہیں جن کی ایک ایک صفت کو اللہ قرآن میں بیان فرماتے ہیں الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک۔ ورفعنا، آپ ہی وہ پیغمبر ہیں جن کی ایک ایک صفت کو اللہ قرآن میں بیان فرماتے ہیں۔ آپ ساقی کوثر ہیں، قیامت کے دن حوض کوثر پر اللہ کے نبی اپنے ہاتھوں سے اپنے امتیوں کو جام بھر بھر کے پلائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس حوض کوثر کا ذکر فرمایا تو کیا فرمایا انا اعطیناک الکوثر۔ آپ کی نماز کا ذکر فرمایا تو فرمایا فصلی لربک۔ آپ کی قربانی کا ذکر فرمایا تو فرمایا وانحر۔ آپ کی تبلیغ کا ذکر فرمایا تو فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ آپ کی نماز کا، قربانی کا، زندگی کا ذکر فرمایا تو کیا فرمایا قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ آپ کے جہاد کا ذکر فرمایا تو کیا فرمایا یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم وبئس المصیر۔ اور آپ کی صفات کا ذکر فرمایا تو کیا فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ آپ کی صفت شاہد کا ذکر فرمایا تو اللہ نے کیا فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اور آپ کی آمد کا ذکر فرمایا تو فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اور آپ کے اسوہ حسنہ کا ذکر فرمایا، کیا فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اور آپ کی کالی کمری کا ذکر فرمایا تو فرمایا یا ایھا المزمل۔ اور آپ کی تہجد کا ذکر فرمایا تو کیا فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ۔ اور آپ کے مقام محمود کا ذکر فرمایا تو فرمایا عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ اور آپ کی چادر کا ذکر فرمایا تو کیا فرمایا یا ایھا المدثر۔ اور آپ کی رات کی نماز کا ذکر فرمایا تو کیا فرمایا قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا۔ اور آپ کی تلاوت کا ذکر فرمایا تو اللہ فرماتے ہیں او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ حضور کی ایک ایک ادا کو، حضور کی ایک ایک صفت کو اللہ نے قرآن بنا دیا، گویا ایک قرآن بولتا ہے، ایک قرآن خاموش ہے۔ وہ قرآن بھی اعلیٰ، یہ قرآن بھی اعلیٰ، وہ قرآن بھی اعلیٰ، یہ قرآن بھی اعلیٰ۔ الحمد سے لے کر والناس تک یہ ساری اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کی شان میں ایک نعت پڑھی ہے جس کو 30 پارے میں جمع کر دیا۔ اب حضور کی زندگی کو، حضور کی سیرت کو، حضور کی صورت کو، عظمت کو، شان کو، مقام کو، رفعت کو، بلندی کو
مرتبے کو، صداقت کو، شرافت کو، دیانت کو، امانت کو، قول کو، فعل کو، اعمال کو، نبی کے قیام کو، نبی کے رکوع کو، نبی کے سجود کو، نبی کی سیرت اور صورت کو، نبی کی اعمال کو سمجھنا چاہتے ہو، الحمد سے لے کر والناس تک پورا قرآن حضور کی سیرت اور صورت سے بھرا ہوا ہے۔ حضور کی سیرت اور صورت سے پورا قرآن کیا ہے؟ بھرا ہوا ہے۔ اس وجہ سے آج بھی اگر ہم قرآن سے تعلق جوڑ لیں تو صحیح معنوں میں ہم اپنے حضور کی پہچان کر سکتے ہیں۔ اگر قرآن سے دور بھٹکیں گے تو ہمیں اپنے آقا کی پہچان نہیں ہو سکتی، پھر در در کی ٹھوکریں کھائیں گے۔ دعا کرو اللہ ہمیں اس قرآن کے ساتھ صحیح معنی تعلق جوڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک میرے اور آپ کے حامی و ناصر ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔